حضرات جی وقار، یہ پاکستان اللہ کی نعمت، کون سمجھائے یہ اہل سیاست کو ریاض۔ گھر شکستہ صحیح اپنا تو ہے، جو بھی ہے ہر چند بگولا مستر ہے، ہر چند یہ خاک آباد صحیح، ایک وجد تو ہے، ایک رقص تو ہے، بے چین صحیح برباد صحیح۔ صاحبو قسم بخدا یہ پاکستان اللہ کی نعمت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نبوت سے اللہ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا۔ سیاست کی بنیاد پر سب سے پہلی جو ریاست قائم ہوئی وہ مدینہ طیبہ کی ریاست ہے، جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی۔ اس کے بعد جو دوسری ریاست جو سیاست کی بنیاد پر جو قائم ہوئی وہ یہ پاکستان ہے، صاحبان ذی وقار، جو ہم نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا، اور یہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ فرمایا کہ یہ کافر ایک علیحدہ قوم ہے، ہندو یہ کرسچن یہ علیحدہ قوم ہے، اور مسلمان یہ علیحدہ قوم۔ یہ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ اس نظریے کو لے کر آئے تھے، اور حضرت اقبال نے یہ نظریہ کہاں سے لیا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ ورنہ اقبال بھی پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ ترانہ ہندی جو ہے یہ اقبال کا لکھا ہوا ہے، جو ہندوستان میں جو ان کا ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، یہ اقبال نے کہا تھا۔ پھر اقبال کی سوچ کو کس نے بدلا؟ اسلاف نے بدلا، اولیاء اللہ نے بدلا۔ حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات جب اقبال نے پڑھے تو حضرت مجدد الفسانی نے سب سے پہلے جو ہے برملا کہا تھا کہ بادشاہ بے دین است ملت ما جداگانہ است۔ آپ نے فرمایا اس وقت کے ہندوستان جو بادشاہ تھے، فرمایا یہ بادشاہ بے دین ہوتے ہیں، ملت ما جداگانہ است، اور ہماری ملت یاد رکھنا وہ جدا ہے، ہم ان کے ماننے والے نہیں، ہم ان کے پیروکار نہیں، بلکہ ہماری ملت جدا ہے۔ اس وقت جب قائد اعظم کو بھی بدلنے والی جو ہستی ہے وہ حضرت علامہ اقبال ہے، وگرنہ قائد اعظم بھی پہلے جو ہے ہندو مسلم اتحاد کے حامل تھے۔ تو حضرت اقبال نے جب مجدد الفسانی کو پڑھا تو اقبال نے پھر جو ہے حضرت قائد اعظم کی سوچ کو بدلا۔ پھر اس کے بعد حضرت اقبال نے کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ پھر اقبال نے جو ہے اپنا تیور بدلا اور کہا کہ چین و عرب بھی ہمارا ہے، ہندوستان بھی ہمارا ہے، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ کہا ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمارا وطن سارا جہاں ہے، جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہی ہمارا وطن ہے، وہی ہماری ملت ہے۔ حضرات ذی وقار، جب اقبال نے کہا، ممبر و محراب پر ایک قسم کا کوہرام مچا، بوچھال آ گیا۔ جامع مسجد خیر الدین انڈیا میں آج بھی وہ مسجد ہے، وہاں کے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گاندھی کو بٹھایا گیا۔ معاذ اللہ، وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے گاندھی کو بٹھایا، اور وہ اس اتحاد کے قائل تھے۔ انہوں نے کہا ہندو مسلم اتحاد، ہندو مسلم مل کر ہم جو ہے وہ علیحدہ ایک ریاست بنائیں گے۔ اقبال نے کہا نہیں، یہ ہندو اور قوم ہوتے ہیں، مسلمان اور قوم ہوتے ہیں، ہم مسلم قوم ہیں، ہم ہندو مسلم قوم کبھی نہیں ہو۔ تو حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے آہستہ آہستہ جو ہے منظر کو مکمل طور پر عوام تک پھیلایا۔ علماء میں جو ہے وہ دو تفرقے ہو گئے، علماء بھی بٹ گئے، آپس میں تقسیم ہو گئے۔ وہ دیوبند سے جو ایک فتویٰ داغا گیا تھا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، قوم کا مارج وجود میں آنا وہ وطن کی خمیر سے ہوتا ہے، وطن ہوگا تو پھر قومیں آباد ہوگی، وگرنہ نہیں۔ تو اقبال نے اس وقت جواب دیا تھا حسین احمد مدنی ٹانڈوی کو۔ اقبال نے اس وقت کا یہ بڑا عالم تھا دیوبند کا، تو حضرت اقبال نے اس وقت جو ہے اس کا جواب دیا تھا، عجم ہنوز نداند رموز دین ورنا، یہ دیوبند حسین احمد این چہ بلا جبیس، سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، این چہ بے خبر ز مقام محمد عربیس۔ اور اقبال نے اس وقت کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس۔ اقبال نے اس وقت قرآن پاک کی آیت پڑھی، کہا کہ اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اے کافرو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے میرا دین۔ اقبال نے کہا کہ اے حسین احمد مدنی ٹانڈوی، تو بظاہر جو ہے بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، بظاہر تو کہتا ہے میں قرآن کو بھی جانتا ہوں، میں حدیث کو بھی پڑھا ہوا ہوں، لیکن میں نے تو جب تجھے دیکھا تو نے جو فتویٰ داغا کہ ملت جو ہے وہ وطن سے مارز وجود میں آتی ہے، کہا اگر ملت وطن سے مارز وجود میں آتی ہوتی تو پھر میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا لکم دینکم ولی دین؟ میرے آقا نے کیوں فرمایا کہ تمہارے لیے کافرو تمہارا دین؟ فرمایا اگر ملت وطن سے مارز وجود میں آتی ہوتی تو پھر ابو لہب سے میرے آقا کا کیا
جو ہے وہ لینا دینا تھا، کیا نفرت تھی۔ ابو لہب کا بھی وطن وہی تھا، ابو لہب کا قبیلہ بھی وہی تھا، ابو لہب کا جو ہے نسب بھی وہی تھا، لیکن میرے آقا نے ابو لہب ابو جہل سے فرمایا کہ اے ابو جہل، اے ابو لہب، تمہارے لیے تمہارا دین، میں محمد اللہ عز و جل کا بندہ ہوں اور دین اسلام کا پیروکار، لہذا میرے لیے میرا دین ہے۔ جتنا بھی قبیلہ ایک تھا، لباس ایک تھا، زبان ایک تھی، رنگ و نسل ایک تھی، لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے تمہارا دین۔ اگر ملت وطن سے مارد وجود میں آتی تو میرے آقا ابو لہب کو سینے سے لگاتے، ابو جہل کو سینے سے لگاتے، کیونکہ وہ رشتے میں حالانکہ میرے آقا کے قریبی لگتے تھے، لیکن میرے آقا نے ان سے اعلان برات فرمایا۔ تو اقبال نے کہا سرود بر سر منبر کے ملت از وطن از، تم کیسے لوگ ہوتے ہو، دین کے تم ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو اور تم کہتے ہو ملت وطن سے مارد وجود میں آتی ہے۔ فرمایا نہیں، چہ بے خبر ز مقام محمد عربی، فرمایا ہاں میں جان گیا تم واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عظمت سے ناآشنا ہوتے، ارے تم لابلد ہوتے ہو، تمہاری آنکھوں میں جو ہے وہ پردے ہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ فرمایا اقبال نے بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، اے لوگو جان لو کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا نام یہ ہے دین۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بوہلا حبیب، یاد رکھنا جو حضور کے قدموں تک نہ پہنچا، جو میرے آقا نے شریعت دی، جو میرے آقا نے دین دیا، اگر اس کو نہ مانا تو فرمایا سارے ابو لہب ہوں گے، سارے ابو جہل ہوں گے، بظاہر داڑھی بھی ہوگی، بظاہر نمازیں بھی ہوں گی۔ جامع مسجد خیر الدین کے منبر پر گاندھی کو بٹھایا گیا، انہوں نے کہا ہم قائد اعظم کے اتحادی نہیں ہیں، ہم گاندھی کے اتحادی ہیں، یہ مولویوں نے کہا۔ اقبال نے یہ شاعرانہ تخیل کے ساتھ ان کو جواب دیا تھا۔ تو حضرات ذی وقار پھر علماء کو اللہ عز و جل نے یہ ہمت عطا فرمائی، مشائخ اہل سنت کو اللہ نے یہ عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اس کے علمبردار بنے اور قائد اعظم کا ساتھ دیا، کہا قائد اعظم ہم تمہیں پاکستان کے مقدمے کے لیے اپنا وکیل منتخب کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو داڑھی منڈا ہے، اس کو آپ اپنا وکیل اپنا امام بنا رہے ہیں۔ تو حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے پاکستان کے مقدمے کے لیے اس کو چنا ہے، باقی امامت کا جب وقت آئے گا تو مسلح امامت پر ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ فرمایا ہم ہی کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ عز و جل نے پھر قائد اعظم کو یہ ہمت، یہ استقلال عطا فرمایا اور علماء بھی ساتھ ملے۔ اور اقبال نے کیا کہا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضرت امام حاکم یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنی قمیص مبارک کے بٹن کھولے اور میرے آقا نے فرمایا اطیب ریح فی ارض الہند، فرمایا مجھے ہند سے جو ہے اپنے محبوب کی خوشبو آتی۔ تو اقبال نے اسی پر کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ صاحبان ذی وقار یہ پاکستان یہ کوئی عام سی قربانیوں کی بنا پر اللہ نے عطا نہیں کیا، اس کی بنیادوں میں 10 لاکھ سے ہماری ماؤں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے والدین نے، آباء و اجداد نے، یہاں تک کہ بچوں نے بھی اس پاکستان بننے میں اپنی جانوں نذرانہ پیش کیا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں اس وقت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک کماد میں چھپے ہوئے تھے، سکھ جو ہے سکھوں نے یلغار قائم کی ہوئی، ارد گرد جو ہے وہ اس کماد کے سکھ تھے۔ کہا کہ ایک ماں تھی اور اس کا نونہال بچہ اس کی گود سے لپٹا ہوا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا۔ اب جب کماد میں انسان جاتا ہے، آپ کو پتا ہے وہاں گرمی انسان جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا، اب بچہ تھا، وہ بچہ نہ آہستہ آہستہ اس شدت کو، اس گرمی کی حدت کو برداشت نہ کرنے لگا، بچہ ذرا رونے لگا تو سارے لوگ اس ماں کی طرف گھورنے لگے کہ اگر یہ بچہ رویا تو ادھر ارد گرد سارے سکھ ہیں، ان کو پتہ لگ گیا وہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صاحبو یہ پاکستان یہ کوئی عام سی قربانیوں کی بنا پر اللہ نے ہمیں نہیں دیا، بلکہ اسی ماں نے، کسی غیر نے نہیں، اسی ماں نے اپنے دودھ پیتے بچے کی گردن کو پکڑا اور اس کا گلا گھونٹ دیا اور بچے کو مار دیا کہ بچہ اگر بولا تو ان کافروں کو پتہ چل جائے گا، میرے مسلمان، میرے پاکستانیوں پر حملہ آور ہو جائے گا۔ صاحبو ایک ماں نے اپنا دودھ پیتا بچہ بھی اس وطن کی خاطر قربان کر دیا، اور آج سیاستدان جو ہے وہ اپنی سیٹوں کی بنا پر، اپنے اقتدار کی بنا پر اس پاکستان کو تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت بابا اشفاق
علیہ رحمہ انہوں نے زاویہ میں لکھا، انہوں نے کہا یہ پاکستان کوئی عام سی اللہ کی نعمت نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا یہ جس طرح حضرت صالح کی اونٹنی اللہ کا معجزہ تھی، اسی طرح یاد رکھنا یہ پاکستان بھی اللہ کا معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس اونٹنی کے بارے میں حضرت صالح نے فرمایا تھا اس کے قریب جو گیا نا اور اس کو جس نے نقصان پہنچایا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا اس پاکستان کے اوپر جس نے بھی میلی نگاہ ڈالی، جس نے بھی پاکستان کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ اس کا نام و نشان مٹا دے گا، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی کرم نوازی سے، رسول اللہ کی نظر عنایت سے اللہ نے ہمیں یہ وطن عطا کیا ہے۔ صاحبو اب ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے ہم اس سے محبت کریں، اس کے در و دیوار سے بھی محبت کریں۔ وہ محبت کس طرح ہے؟ وہ کبھی پاکستان کو، اپنی گلیوں کو، اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھ کر شجرکاری کی مہم جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عروج پر اپنانی چاہیے۔ ہم گھروں کے اندر جو ہے اگست میں جھنڈے تو لگا لیتے ہیں، صاحبو یہ کتنی اچھی بات ہوگی کہ اگر ہم وہی جھنڈا جو 100 200 کا 500 کا آتا ہے وہ 500 کے ہم 5 گملے لے لیں اور وہ پودے جو ہے ہم اپنی گلیوں میں، اپنی شاہراہوں میں اگر وہ رکھ دیں، قسم بخدا یہ فضائی آلودگی بھی ختم ہو جائے گی، ہمارے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی، ہمارا ملک جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے گا، پاکیزہ ہو جائے گا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک درخت جو لگانا کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی نیکی کی بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک پودا لگا دیا، ایک درخت لگا دیا، حضور فرماتے ہیں وہ پردہ کر گیا، وہ چلا گیا اس جہان سے، جب تک وہ پودا سرسبز و شاداب رہے گا اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا چلا جائے گا، اللہ اس کو اجر عطا فرماتا جائے گا۔ صاحبو ہم اپنی بساط کے مطابق یہ جو بچوں کو باجے لے کر دیے جاتے ہیں یہ والدین ہی لے کر دیتے ہیں نا، تو اگر اس باجے ہٹا کر جو ہے اگر ہم پودے لگائیں، قسم بخدا ہمارا ملک جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ صاف پانی کا ہم اہتمام کرتے رہیں، راستے میں رکاوٹوں کو ہم ہٹاتے رہیں۔ حضور فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں یہ روایت لائے ہیں، کل قیامت کے دن ایک گناہگار سیاہکار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ فرمائے گا اے فرشتو جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب وہ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، اس کو نامہ اعمال پتا تھا میں تو پاپی ہوں، میں مجرم ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک میرا تو نامہ اعمال سارا وہ گندا ہی گندا ہے، سارا گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں کہیں نظر نہیں آتی، تو مالک یہ کرم نوازی کیا؟ میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک اتنی کرم نوازی اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے اللہ عز و جل اس سے فرمائے گا اے میرے بندے تو جس گھر میں، جس جگہ میں، جس محلے میں، جس سوسائٹی میں، جس شہر میں تو رہتا تھا، یاد کر ایک وقت تو رات کے وقت جو ہے اپنے گھر آ رہا تھا تو راستے میں ایک رکاوٹ والی چیز پڑی تھی، کہیں پتھر پڑا تھا، کہیں کوئی جو ہے وہ آڑدار جو ہے چیز پڑی تھی، تو اے بندے بتا تو نے کیا کیا تھا؟ مالک میں نے ہاں وہ ایک پتھر پڑا تھا، وہ ایک رکاوٹ دہ چیز پڑی تھی، میں نے اس کو ہٹا لیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے کیوں ہٹایا تھا؟ مالک میں نے اس لیے ہٹایا تھا کہ تیرا کوئی بندہ اگر یہاں سے گزرے اگر اس کو کوئی تکلیف ہو جائے تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میں اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف سے دور کرنے کے لیے میں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ اللہ فرماتا ہے تو نے میرے بندے کے لیے ایک رکاوٹ کو دور کر دیا، جا میں رب تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت کا مجدہ سناتا ہوں۔ حضرات ذی وقار آئیے اس ملک سے محبت کیجئے، خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سرسبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے میرا ایک بھی ہم وطن کے لیے زندگی وبال نہ ہو، حیات جرم نہ ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔